اگر آپ نے امانت سمجھ لیا یقین کر لیا تو پھر آپ اس زندگی کو آپ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، پھر اللہ کی مرضی کو ڈھونڈیں گے، آپ اللہ کے رضا کے جویا ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی تھی، ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب جس صحابی کا بھی آپ نام لیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ خائن سے راضی نہیں ہوتا، اللہ ظالم سے راضی نہیں ہوتا، اللہ جھوٹے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ نافرمانوں سے راضی نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین او کما قال، اللہ نافرمان سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ملکیت نہیں امانت۔ دیکھیں یہ ایک بہت بنیادی بات ہے۔ ہمارا مسئلہ یعنی جڑ سے خراب ہو گیا ہے زندگی کا۔ آپ دیکھ لیں ہمارا بچہ جو ہے وہ منمانی کرنا چاہتا ہے اور ایک خود سر انسان ہوتا ہے۔ بچے ضد، انا، اور پھر وہی یعنی بچپن سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے، روتا ہے، ضد کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو راضی کرو تو خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری مانو، میری مرضی کرو، مجھے خوش رکھو، کھلاؤ پلاؤ۔ خیر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب ہم ہوش سنبھالتے ہیں انسان تو یہ ایک بہت بڑی خطا ہوتی ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے یعنی عاقل اور بالغ جسے ہم کہتے ہیں، جب انسان کی مونچھیں بھیگ جاتی ہیں اور اس پہ چہرے پر بال آ جاتے ہیں یا جو بھی بلوغت کے جو آثار ہیں، تو اس میں پھر شعور بھی اللہ تعالیٰ مطلب وہ ایک عقل پوری ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ بچگانہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ٹھیک ہے آپ کا بچپن جیسے بھی گزرا، لیکن اب آپ جوان ہو رہے ہیں، جوان ہو گئے ہیں اور جوانی کی بہاریں ہیں۔ اب اس میں مسئلہ اتنا ہے کہ آپ کی زندگی لامحدود نہیں ہے، ایک دن آپ نے مرنا ہے، جیسے بھی ہو آپ جو بھی ہیں مریں گے ضرور، زندگی ختم ہو جائے گی، اور دوسری زندگی پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہماری سوچ صرف ظاہر تک محدود ہے۔ اور یہ بہت یعنی ایک قبیح سوچ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے کہ بس کھا لے پی لے جی لے، عیش کرو مزے اڑاؤ، ہمارے سارے پروگرام دنیا کے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، انسان مرتے مر جاتا ہے، آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ ملکیت نہیں ہے زندگی، ہم مالک نہیں ہیں، آپ اپنے ایک بال کے مالک نہیں ہیں، آپ اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اللہ کی مرضی سے سارے آپ کے جسم میں تغیرات ہو رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کی ساخت بدلتی ہے، اور پھر سائنسی معلومات ہیں ڈاکٹری، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں عالمانہ بات نہیں کر رہا، عام بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنی جوانی کو قائم نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے بچپن کو قائم نہیں رکھ سکتے، بچپن ختم ہو جائے گا، جوانی، پھر ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپا، اور پھر بات ختم۔ لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مالک بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور مالک بنے رہنا چاہتے ہیں، اور اصل جو مالک ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں، نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جو اصل مالک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھانے والی ہو۔ ہر چیز کا مالک
حقیقت مالک اللہ ہے. اور اچھا اس میں یعنی آج کی نشست میں جو آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ امانت. اگر آپ نے امانت سمجھ لیا یقین کر لیا تو پھر آپ اس زندگی کو آپ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے, پھر اللہ کی مرضی کو ڈھونڈیں گے, آپ اللہ کے رضا کے جویا ہو جائیں گے. صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی تھی, ان کی سمجھ میں آ گئی تھی. اب جس صحابی کا بھی آپ نام لیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا, رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ خائن سے راضی نہیں ہوتا, اللہ ظالم سے راضی نہیں ہوتا, اللہ جھوٹے سے راضی نہیں ہوتا, اللہ نافرمانوں سے راضی نہیں ہوتا. ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین او کما قال, اللہ نافرمان سے راضی نہیں ہوتا. امانت اگر آپ نے یقین کر لیا کہ امانت ہے اور اپنی حقیقت کو بھی جان لیا کہ میں وہ نہیں ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں, میں وہ ہوں جو کہ نظر نہیں آ رہا, پھر دنیا کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی. نہیں ختم ہو رہی پریشانی تو آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں, دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں, کیونکہ دنیا آپ کی پریشانی دنیا ہے. اگر آپ کا حقیقت پر یقین آ گیا تو پھر پریشانی ختم ہو جائے گی. سخت گرمی کا موسم ہے, لوہے کا کارخانہ ہے, لوہے کی سیخیں, سامان بن رہا ہے, گرم گرم لوہا ہے, لیکن مزدور اس حالت میں بھی آپ دیکھ لیں ویڈیوز, بڑی خوشی سے, بڑی محنت سے, انتھک محنت سے کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ میرا کام ہے, میں نے کرنا ہے. سخت گرمی, اے سی کا ماحول تو سوال ہی نہیں پیدا, لوہے کا کارخانہ, لوہے کی بٹی اور لوہے کی چیزیں, اور وہ جب گرم ہوتی ہیں تو پھر ٹھکائی ہوتی ہے اس کی, پھر اس سے ایک چیز بنتی ہے, تو وہ کرتے ہیں. ہر ایک جو ہے اپنے اپنے میدان میں یقین رکھتا ہے. تندور والے نان بھائی اذانوں سے پہلے آٹا وغیرہ گوندھ لیتے ہیں, پیڑے بنا لیتے ہیں. قصائی جو ہے 2-3 بجے رات کو اٹھتے ہیں, بناتے ہیں گوشت اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ دکان پہ لے آتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کریں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ دیکھیں زندگی مختصر ہے اور ایک کام کے لیے ہے, اور آپ کامیاب اس وقت ہو جائیں گے کہ جب زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا شروع کر دیں, اللہ کے لیے, اللہ کی طرف رخ کر کے آپ زندگی. یعنی دیکھیں جملہ اگر میں کہوں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی حقیقت پر یقین کرنا ہوگا, پھر منزل دنیا نہیں آخرت, پریشانی دنیا کی نہیں آخرت کی, نفس کی رضا نہیں, نفس کی مرضی نہیں, اللہ کی مرضی. اللہ کو منزل بنا کے, اللہ کی طرف رخ کر کے, آخرت کو ترجیح بنا کے, اور پھر زندگی کو امانت کے طور پہ. امانت پھر کیسے کریں گے؟ پھر اللہ سے پوچھیں گے, رسول سے پوچھیں گے, اپنے شیخ سے پوچھیں گے. کوئی سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ تو آپ شیخ سے رابطہ کریں. زندگی اللہ کے لیے, ہر کام میں للہیت, امانت میں خیانت نہیں, بس آپ کامیاب ہیں. آسان بات ہے. آپ ملکیت نہ سمجھیں, آپ امانت سمجھیں, اللہ کی مرضی کو فوقیت دیں, بلکہ اللہ کی مرضی کو حاوی کر لیں اپنے اوپر, آپ کامیاب ہیں. سب سے پہلے دنیا ایک پرسکون زندگی آپ کی منتظر ہے, کوئی پریشانی سب ختم, ایک پریشانی. اور آخر میں ایک حدیث, میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے اپنے تمام فکروں کو مٹا کے ایک فکر بنا لیا, من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ, اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ومن تشبع بالہموم لا یبالی اللہ بأی باد ہلک, اور جس نے
ملکیت سمجھ لیا زندگی کو، اپنی مرضی کرنے لگا، اور فکریں دنیا کے غم اس پر پراگندہ ہو گئے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اللہ اب اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ کس فکر کے گڑھے میں، کس غم کے گڑھے میں گر کر وہ گرتا ہے اور وہ ہلاک ہوتا ہے۔ تو مختصر باتیں ہیں، کام کی باتیں ہیں، پریشانیوں غموں سے چھٹکارا یہی ہے کہ آپ زندگی کو مالک نہ بنیں، امانت سمجھیں، اللہ سے پوچھیں، رسول سے پوچھیں، اولی الامر سے پوچھیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو صاحبان اختیار ہیں، یعنی جن کو پتہ ہے اللہ کا اور رسول کی باتوں کا، تو ان کی بھی اطاعت لازم ہے۔ نافرمانی کی صورت میں اطاعت لازم نہیں ہے، اللہ کی اطاعت تو اس کی حدود و قیود ہے، بنیادی اطاعت اللہ کی ہے، بندگی اللہ کی، طریقہ رسول اللہ کا، اور پھر ایک مقامی طور پہ رہنما کی رہنمائی میں آپ یہ سفر طے کر دیں تو آپ کی سب سے پہلے دنیا اچھی ہوگی اور آخرت میں تو بلے بلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم